الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بلغ المولى بكماله كتب الدنيا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معزز سامعین حاضرین گرامی قدر، پچھلے جمعہ المبارک کو میں بیان کر رہا تھا کہ جب مہمان واپس جائے تو سب خانہ کے لیے دعا کرے. دعا اس کا مفہوم بیان کر رہا تھا. یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. آگے ہے اللہم اطعمنا واسقِ من سقانا. اس کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے جو جس نے آپ کو کھلایا پلایا. یا اللہ اسے بھی کھلا جس طرح اس نے مجھے کھلایا یا ہمیں کھلایا. اسے بھی کھلا جس طرح اس نے ہمیں کھلایا پلایا. تو ترجمہ میں بیان کر رہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری. اللہ کریم نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا. ہمارا تو اپنا زور نہیں ہے نہ کوئی اختیار ہے. اللہ کریم نے کمال مہربانی کی کہ ہمیں اس امت میں پیدا کروا دیا. اس امت میں آنے کے لیے کبھی خواہش کریں. تو یہ مرتبہ جو ہے ہمیں کس نے ادا کیا؟ اللہ کریم نے صدقہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رتبہ ادا کر دیا جس کے ہماری کوئی طاقت نہیں کر سکتی. تو ایک امتی کے بارے میں یا امت کے بارے میں بھی میں نے پچھلے جمعہ کو کچھ بیان کیا تھا. ایک دو احادیث میں نے اور عرض کرنی ہے امت کے بارے میں. فضیلت کی انتہا دیکھیں کہ اللہ نے ایسی شان عطا فرما دی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قیامت کے دن جب
ایمان لائے کہوں گے بہت آپ نے بہت دفعہ اور بڑی محنت کی ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا خاص۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے نہیں بلایا، رب تعالیٰ فرمایا گا یا تو نے میرا پیغام پہنچایا تھا، میں اس بات کو بڑی نہ کہہ رہا ہوں، میں کہنا اللہ سے پتہ میں نے پیغام پہنچائے، یہ اللہ پتہ ہے، یہ روایت ہے۔ قیامت کے لیے رب کریم نے اپنے محبوب کا صدقہ ثابت طور بنا دیا ہے۔ کہاں پوچھا جا رہا لوگ یہ نہیں پتا پہلا ہے نہیں، انہوں نے پوچھا گا امت کو ایس لو جی بھائی کون کا گواہ ہے کہ پھر یہی آ کر کے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے، یہ مطلب کہ فضیلت ہی انتہا ہے، یہ اس وقت درد جا رہے قیامت ہے وہ انکار کرنے کا اس کا سبب کر میرا پیغام پہنچایا، وہ عمل کریں گے جی میں نے اللہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی نے، نبی آپ تھے ان کی سے سب کو جائے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا السلام کا نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کہ یہ نوح علیہ السلام نے تو تک پیغام پہنچایا ہے، ان کی امت پر ہے کہ ہمارے پاس وہ آیا ہی نہیں، نذیر نہیں آیا، نذیر تو مراد ہے رب سنانے آیا، یعنی سارے کوئی نبی نہیں آیا۔ ہونا کر کے نوح علیہ السلام کی امت لفظے کون نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے لیے بخاری شریف۔ اچھا اس عمل میں کوئی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو فرمائے گا بھائی گواہ ہے ہجریا اسی کا نام یاد ہے امت مرتی ہی گئی، اسے نوح علیہ السلام نے نہیں آخر لگے اجازت مجھے پتا میں کوئی جان دیتا ہے گھر سے پکی لینا مجھے پتا ہے، پھر بھی اللہ فرمائے گا وہ گواہ ہے تیرے کو جڑا یہ گواہی دے وہ اس میں رسید کو نہیں ہے، نوح علیہ السلام نے مگر رسید کو نہیں ہے، پھر بھی وہ اصل میری گواہ ہے راہ فرمائے گا کون گواہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہوں نے امت میری گواہی دے دی اور میں پیغام پہنچا دیتا ہے۔ نام بخاری میں لکھتے ہیں بس امت مسلمان یعنی اسی گواہی دیا تھے یا اللہ نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام انہاں تک پہنچایا ہے جھوٹے نے یہ منظر ہی ہے، اور نوح علیہ السلام کے حق میں ساری ایس امت کی گواہی کے لیے قبول کر دی جائے گی کہ واقعی نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں وہی غور کر لو یعنی سارا روپے بار کی ہے ایس امت کی شان تسلیم مقصود ہے، ورنہ اللہ نے پہلے ہی بتایا انہوں کی گواہی کے فیصلے ہو جان دے، اس امت کی گواہی دے امت مسلمان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت یہ گواہی کے فیصلے ہو جاتے اللہ قبول کر رہے گا کہ میں کہنا ساڈے تے اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، سانو پتہ بھی نہیں اللہ نے سانو تے گواہ بنا رہے تے ساڈے کو گواہی نکلے گی، اللہ جو ہمارا گواہی نکلے گی تے نوح علیہ السلام سچے ثابت ہو جانے تے انہاں دی قوم جڑی ساری جھوٹی ہو جائے گی، انہاں تے اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے کہ دوبارہ گواہ بھی نکلے گا تے قیامت میں ساڈی اللہ کریم نے صدقہ اپنے محبوب کا دو درجہ کرا ہے، جنہاں دی امت دی شان ہے خود اس نبی کی شان ہے کہ صلی اللہ علیہ اس لیے امت کی یہ شان ہے کہ وہ گواہی دینے سے سنتے ڈوبے بھی کر جاتے رہتے پھر اس نبی کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قول اور دعائی کو قبول فرماتا ہے، اگر یہ واقعہ کے مطابق نہ ہو پھر بھی انہوں نے دعائی کو اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ شرف حاصل ہے وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت میں اللہ شکر ادا کرے اگر وہ ایسے امت میں جا رہے ہیں لگے نہ بول پڑ گئے
اچھے الفاظ کے ساتھ اس میت کو یاد کیا. اس قسمت نے وہ لوگ جنہوں نے کار جان تو بعد لوگ اچھے الفاظ نہ یاد کرنا یہ بڑی گل ہے. یہ ذرا کہنا کی رویا کرو کیوں مطلب ہے کار جان تو بندے اپنے چنگا آیا یہ رونا پیدا ہوا. یہ بندے گواہی دیتی نا یہ چنگا آیا یہ رب نے کریم نے جو چنگیاں ہی کر دیا. قرآن خاصہ ہے پر یہ کوئی ہے نا کہ چنگا ہوا ہے چنگا ہوا بہت لگتا ہے ایسے نام دے ہے چنگا بہت لگتا ہے. یہ بارے یہ کوئی میں گی نا تو ایسے کوئی نا اگے نہیں یاد رکھے گا جو بھی بات میں دعویٰ کرے جیسے میت کی تعریف کی تھی جنازے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجب بات ایسے واجب ہو گئی ایسے لازم ہو گئی ایسے شاید نام لیا فرمایا ایسے واجب ہو پھر کیا ہوا پھر جنازہ ہے کہ تو دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبوسا تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص ہے نا یہ اچھا نہیں ہے یعنی برا ہے. ایک دن بارے آپ کیا بھائی اچھا ہے تعریف کی تھی رسول نے فرمایا واجب بات تجھے دیوانی پھر آ گیا وہی برائی بیان کی تھی میں اچھا نہیں آیا یہ ساجدے پیرے نے اچھا ہوئے تو اچھا آخنا ہے مجھے نہیں اچھا آخنا لیکن وہ برا نہ ہوئے تو وہ برا نہیں آخنا پھر بتا رہے گا پھر بات جاؤ گے. فرمایا بھائی جنہوں نے برا کہنا تھے فرمایا واجب بات یہ واجب ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رکھتا اس بات کو آئے ابھی کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب ہو گئی وہ پہلے آدمی آ گیا وہ میت جی گزری ہے تو انہوں نے چنگی کسی فرمایا واجب بات ہے
میرا آمنا سامنا ہو گیا. تو منو آ جائے تھی جی قبروں کی تعظیم کرتے ہو ادب کرتے ہو سمجھتے ہو یہ اللہ کا ولی ہے. یہ تمہوں کی پتہ ہے لوگ کا خاتمہ ایمان دے تو ہے نہیں ہوا. وہ امام صاحب آخر لگے کہ کعبے دے آئے پر تھی ولی اللہ سمجھتے ہو گے یار نہ جگہ روڑا پڑا مجھے ان شاء اللہ جی دھیان دے تھی ایک بندے کو سمجھتے ہو گے یہ ایکسٹرا قبر جو ہے ولی اللہ جی ولی اللہ نہ اسی تقسیم کر لگے ہو سلام کر لگے انہیں محبت کر لگے ادب پہ کرتے ہو جی ولی اللہ ہوئے نا وہ بندے جڑے اہتمام کی حالت کا خاتمے نہ ہوا ہوئے کہ پھر تھی کدھر گئی تقسیم کی تھی کیوں ہے کرتے ہو اور میں سمجھنا وہ مفتی صاحب ہے آپ نے دین ہے انہیں آخیا جہاں ہے بندے بھی آخر بھی ہے ولی اللہ آیا اے دلیل کافی ہے جی امت کی گواہی دیتی ہے اے ولی اللہ ہے اے گواہی رکھتی ہے اللہ ولی انہیں اور گل جو کی تھی مفتی صاحب آخیا میں اس کی بات نہیں کہہ رہی سارے بارے اللہ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ فِي الْأَرْضِ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ یہ زمین دے وچ اللہ دے گواہ لہذا اسی اللہ دے گواہ ہاں اسی اپنے سارے نے بھی اللہ دا ولی ہے پھر اللہ دا وہ جو اس بات سنائی انہیں آخیا کہ صحابہ کرام کو خطاب ہے اور تسی جی گواہی دیو قابل قبول ہے ان قوم دیکھو ان قوم ہے ان قوم کا مطلب ہے آمنے سامنے گل ہو رہی ہے ان قوم تسی اے روٹی کھا کے آئے ہو جی میرا مطلب خدا تواڈے نال ان قوم شہادا تسی گواہ میرا مطلب ہے صحابہ کرام نوں آکھیا جاوے تواڈی نہیں گل کیسا سوال انہیں آخیا جی اس سے ابا کسی کو آپ سڑک نہ ہوئی ہے ولی وہ ولی خطاب جو ہے صحابہ کے نام ہے ان تم شہدا تسی گواہ ہو کہ تسی مفتی صاحب اینا بندیاں دا جو مسلمان یہ جڑی گواہی دین وہ قابل قبول اللہ کی بات ہے وہ یہ ہو سکتا ہے یہ وہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا مانتے وہ پھر عالم دین ہے انہیں فرمایا ٹھیک ہے گل کہ ہم قوم خطاب ہو رہے ہیں صحابہ کو وہ یہ مصداق نے کہ سارے خطاب جڑے نے صحابہ کو ہی ہوئے ہیں نماز پڑھیا کرو روزے رکھو زکات دیو یہ سارے خطاب کن ہوئے ہیں صحابہ انہیں آگیا کہ ساڑھے سے فرض کوئی نہ آئے کھیڑ دے کھیڑو وہ جنہیں خطاب جو ہے صحابہ کو ہے کہ نماز کا خطاب ہی تو صحابہ نہیں ہے نا یہ ساڑھے کیوں فرض ہو گئی مجھا پڑا صحابہ کو کیا جا رہے ہیں روحنے والا صحابہ کو آگے سب کو آگے سب نے صحابہ کا انہوں نے آگے بھی نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے بھی
چنگا بھی نہیں آخنا ہوتا. جی سینے کے بغض ہوئے حسد ہوئے اکثر ایسا ہے سارے اللہ معاف ہوگا انہوں پتا ہے کہ میں نہیں تھوڑے لوگ پتا پڑتا انہوں پتا ہے اکثر ایسا وہ سارے دل میں جتنے رہنا نکل جائے نا تو سونا ہی پڑ جائے. وہ کسی وہ ہوتا ہے وہ کسی کی چڑیائی نہیں کرتا کسی کی چڑیائی بیان نہیں کر سکتا. لیکن بغض نہ ہوئے تو پتا کھلے دل والا ذریعے چنگا ہے. اس وقت بغض والا کتا ہے نا میرا جو کڑی ہے اس کا بڑا مقام ہے اسلام کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھا جب عبداللہ بن سلام آ ایک اللہ یہودی صاحب عبداللہ بن سلام آ گئے تھے. وہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایس دروازے سے داخل ہوا پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ جی ایس دروازے سے داخل ہوا تھا وہ جلدی وہ تکیا سے ہوا کام ہے تو عبداللہ بن سلام اس دروازے کو آ گئے. اس دروازے کو آ گئے وہ سارے سے ہوا ان کے پیچھے گئے. وہ 10 بجے نے کوئی کیڑی کر رہے انہوں نے پتہ لگ گیا کہ حضور نے فرمایا کہ ایس دروازے میں جو آئے گا وہ جلدی ہے میرا اللہ جلدی ہے. وہ سے اندر بڑھے اسی دروازے میں جو جیسے اللہ کے پیچھے کھڑا ہے اور یاد دس دینے کو کیڑا عمل ہے تو جلدی حضور نے فرمایا ایسا انہوں نے عمل دسیا تو اسی سے میں نہیں سن رہا. یہ انہوں نے کیا بڑا عمل میرے کو یہ میرے سینے دے وچ کسی مومن کا بغض نہیں ہوتا. سلام تو صدرہ میرا سینہ جڑا سلام دیا ہے میرے سینے دے وچ کسی کے بارے بغض نہیں ہوتا. اگر ہم کریے نہ کریے نہیں یہ جنت جان کا سبب ہے جو حضرت نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ تیرے سینے دے وچ کسی کے بارے بغض نہیں ہونا چاہیے. بغض مانا سمجھتے ہوئے سارے دوست بغض نہیں ہونا چاہیے حسد نہیں ہونا چاہیے دل میں کسی کے بارے بھی کسی موقع کے بارے بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ آیت قرآن کی رسول فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تیرے دل دے وچ کسی کے بارے بغض نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ہے میری سنت ہے میری سنت ہے مجھے دل میں کسی کے بارے جڑا دل میں بغض